تو خدا کے حضور میں رہنا ہے خربوں 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 سال سے بھی زیادہ. مرنے کے بعد ایک حضور کی زندگی ہوگی، یعنی حضوری کی زندگی، یعنی جہاں آپ خدا کو دیکھیں گے، جنہیں خدا اپنا اذن عطا فرمائے گا. سب کو نہیں. کن کو اذن عطا ہوگا کہ دیکھ لو؟ جنہوں نے یہاں دیکھا انہیں. جو یہاں نہیں دیکھے گا وہ وہاں بھی نہیں دیکھے گا. ہاں یہ دیکھنا ویسے نہیں ہے، ان فزیکل آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو احادیث مبارکہ موجود ہے نا. تو اس کے بارے میں تو اس لیے کوئی، تاکہ آپ وہ کوئی مسلکی بحث نہ بنا لیں. وہ تو علماء کی بحث ہے، ہم تو عامی ہیں نا. ہمارے ساتھ آپ کوئی مسلکی بحثیں وغیرہ تو نہ لایا کریں، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو علماء سے تعلق ہے، تو وہ تو علماء کرام کے پاس لے جائیں گے نا آپ. ہم عامیوں سے تو عام بات کریں. عام بات کیا ہے؟ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں سنتے ہیں کتنی دفعہ عدیل صاحب سے، آپ اپنے استاد صاحب سے آپ یہاں پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو ان سے سنتے ہیں جو یہاں اندھا رہے گا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. تو یہاں اندھے کا کیا مطلب؟ آپ سب تو آنکھوں والے ہیں، پھر یہاں اندھے کا کیا مطلب؟ اگر پانی کو دیکھا، پانی کے پیچھے ذات پاک کو نہ دیکھا تو اندھا ہے. اگر کپڑے کو دیکھا اور کپڑے کے پیچھے ان ذات پاک کو نہ دیکھا تو اندھا ہے. اگر موبائل کے ٹھیک ہونے کو یہ دیکھتے اور موبائل کے پیچھے ٹھیک کرنے والی ذات پاک کو نہ دیکھتے تو اندھے ہوتے. لیکن انہوں نے آنکھوں والے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا مدر بورڈ کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خراب ہو گیا ہے موبائل. تو سادہ بات تو یہ ہے آپ اور آپ کا اللہ. سادہ بات تو یہ میں اور میرا اللہ ہے کہ نہیں؟ سادہ بات تو یہ ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، میری ذات پاک کے اذن کے بغیر تو نہیں ہل رہا. تو بس جب بھی ہلے تو میں اس ہاتھ کو نہ دیکھوں، اس کو ہلانے والی ذات کو دیکھوں، ہے نا. میں جب بھی یہ کپڑے پہنوں تو کپڑے دیکھ کے تو اتراؤں، جو بھی ہے سو اتراؤں، جو غلطی کروں سو کروں، لیکن میں ان ذات پاک کو دیکھوں جن کی بارگاہ سے یہ کپڑے مجھے پہنائے جا رہے ہیں، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ بولو تو. ہاں کھانا جب بھی کھاؤ نا تو بلی بھی کھاتی ہے، چوہا بھی کھاتا ہے، بکرا بھی کھاتا ہے، گدھا گھوڑا بھی کھاتا ہے نا؟ انسان بھی کھاتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بے حضوری میں ہی کھائیں گے، آپ حضور میں کھائیں گے، یہ فرق ہے. انسان حضور میں کھائے گا یعنی ہر نوالے سے ہر نوالا معرفت بن جائے گا، نوالا معرفت الہی بن جائے گا. یس اور نو؟ یعنی جو بھی نوالا کھائے گا تو ہائے میں نے کیسے نوالا اٹھایا، کیسے نوالا بنایا، کیسے کھانا پکا، کیسے آگ آئی، کیسے اس پہ برتن رکھا. یہ نہ کوئی مچھلی کر سکتی ہے، نہ کوئی چوہا کر سکتا ہے، نہ کوئی بکرا کر سکتا ہے، نہ کوئی ہاتھی کر سکتا ہے، نہ کوئی ویل مچھلی کر سکتی ہے. ہائے یہ ان ہستی پاک نے انسان ہی کو یہ اتنا کچھ لاڈ پیار اس کا انسان ہی کا ہے کہ بناؤ یہ انٹر کانٹیننٹل، یہ کانٹیننٹل کھانے بناؤ، یہ چائنیز بناؤ، یہ اٹیلین ڈش. یہ بچیاں، یہ بہنیں بیٹیاں ہماری یہ بناتی ہیں طرح طرح کے کھانے، اپنے ابو کو کھلاتی ہیں، بھائی کو، شوہر کو، گھر والوں کو. تو یہ کہاں سے؟ یہ کسی ویل مچھلی کو یہ عطا ہوا؟ ہاتھی کو عطا ہوا؟ شیر کو عطا ہوا؟ انسان کو عطا ہوا. تو پھر اگر انسان اس سے یہ معرفت لے ہی نہ، انسان ہر نوالے سے، رزق کہاں سے آتا ہے؟ ثاقب کتنے الٹے لٹک جاتے ہیں، ایک دانہ نہیں ملتا. کتنوں کے اوپر بارش فرما دیتا ہے وہ. ہائے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. وہ بتاتے ہیں انا کی سٹیمپ ہے، جس کے گھر میں رزق کی کمی ہو، جاؤ آپ کو میں یہ سٹیمپ دے رہا ہوں، ایسے لگا کے قرآن مجید سے نکال کے بارش ہوگی رزق کی آپ کے اوپر، رزق کے خزانے برسیں گے آپ کے اوپر. یہ آیت مبارکہ کو سمجھ جاؤ. لیکن سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا صرف وظیفہ کرتے رہو. وظیفہ بھی کمال ہے، وظیفہ بھی کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس کو سمجھ جاؤ، انا جہاں قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہاں ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہ سٹیمپ لگا کے دے رہا ہو آپ کو، یہ لو لے جاؤ. انا بے شک انڈاؤٹڈلی